اس نے خط کو ٹیبل پر چھوڑا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسد آفس سے آ کر جب اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھنے لگے گا تو اسے ماہا کا خط مل جائے گا۔ وہ اس کے پل پل کے معمول کو جانتی تھی۔ وہ کب کیا کرے گا، کیا سوچے گا اور کیا بولے گا، اسے سب پتا تھا۔ اسے یہ ظلم تھا اگر یہ کہا جائے کہ شادی کے بعد اس نے اسد پر پی ایچ ڈی کر لی تھی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اسد اور ماہا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ماہا نے اسد کو پہلی بار ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کا آخری دن سیلیبریٹ کرنے گئی تھی، مگر اتفاقیہ طور پر اس کی اسد سے ملاقات ہوگی۔ وہ آفس کے کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں چکن اسٹیک کا ایک پیس تھا اور وہ گاہے بگاہے کھاتے گفتگو کے دوران سامنے ٹیبل پر دیکھے جا رہا تھا جس پر ماہا اور اس کی دوست بیٹھی تھی۔ ماہا جو اپنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی اور اپنی دوست کے اس طرف توجہ دلانے پر سٹپٹا گئی۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی واقعی بار بار ماہا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ غصے میں اٹھی اور اسد کے سر پر پہنچ گئی۔ ایکسکیوز می، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ بینگے ہیں جو آپ بات ان سے کر رہے ہیں؟ اس نے اسد کے کلائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور دیکھ مجھے رہے ہیں۔ اسد گڑبڑا گیا۔ اس کو لڑکی سے ایسی جرت کی کوئی امید نہ تھی۔ پیچھے ماہا کی دوستیں کہکہے لگا کر ہنس رہی تھیں۔ اسد اپنے کلائنٹ کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا اور ماہا واپس اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دن تھا اور بس اس کے بعد اسد نے نہ جانے کہاں سے ماہا کے گھر کا پتہ نکلوایا اور اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ماہا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان ہوگی کہ کیا اسد نے اس کا پیچھا کیا یا جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، اور ایسا کہ کہیں وہ اس سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا۔ ان جیسے امیر زادوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہر چیز کو ایڈونچر بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ کوئی فلم تو ہے نہیں کہ بس رشتہ بھیج دیا۔ ماں باپ تو ماہا کی شادی کے لیے تیار بیٹھے تھے، ڈگری ختم اور اتنا اچھا رشتہ، کھاتا پیتا گھرانہ، اتنی بڑی کمپنی کا سینئر مینیجر، اور کیا چاہیے بھلا؟ خود ہم مڈل کلاس سرکاری نوکری کرنے والے۔ ہاں عمر کچھ زیادہ ہے تو کیا ہوا، مردوں کی عمر کون دیکھ سکتا ہے؟ بھلا 40 سے کچھ ہی تو اوپر ہوگا۔ ہماری ماہا بھی 22 کی ہوگی ہے۔ پھر سے ماہا کسی طور پر راضی نہ تھی۔ رونا دھونا، بھوک ہڑتال سب کر لیا، مگر اماں ابا کی ایک ہی رٹ ہے، ایسا رشتہ بار بار نہیں آتا، اور ہم جیسوں کے گھر تو کبھی بھی نہیں۔ آخر ماہا نے اسد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اگلے دن ہی اسد کے آفس پہنچ گئی۔ اسد کی بات نے اسے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہوگی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم بن مر جاؤں گا وغیرہ، لیکن میں جس عمر میں ہوں وہاں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، بس باقی سب تمہارے سامنے ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ 1 ہفتے بعد ماہا نے ہاں کر دی تھی۔ ماہا کی طرف سے پورا خاندان مدعو تھا۔ زیادہ تر لوگ اسد کی امارات دیکھ کر حیران تھے، باقی حسد میں جل رہے تھے۔ کچھ تو کہنے لگے لالچ میں ماں باپ نے بڈھے کو بیٹی بیچ دی، بس جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسد کی طرف سے بس چند 2 شریک تھے۔ اسد نے کہا اس کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس بات سے ماہا اور اس کے والدین پریشان تو ہوئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ ماہا 80 گز کے مکان سے اسد کے بنگلے میں آئی تو سب بھول گئی۔ شادی کے بعد وہ دونوں گھومنے ورلڈ ٹور پر گئے۔ ماہا نے زندگی کو اتنا خوبصورت پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جو روپے جوڑتی تھی اب لاکھوں شاپنگ پر اڑا دیتی تھی۔ اسد کی طرف سے اسے کبھی کوئی شکایت نہ ہوئی۔ وہ اب اپنے ماں باپ کی بہت شکر گزار ہوتی کہ انہوں نے اسے کتنی تنگیوں سے بچایا تھا۔ ایسا رشتہ واقعی اس کے لیے کبھی نہ آتا۔ اسد جاب کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں گھومتا تھا، کبھی وہ ماہا کو بھی لے جاتا۔ ماہا نے تو خواب میں بھی ایسی زندگی تصور نہ کی تھی۔ ان سال پڑ لگا کر اڑ گئے تھے۔ اسد کا تو نہیں پتا، مگر ماہا اب اسد کی محبت میں شدید گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ باہر جاتا تو اس کی سانس رک جاتی تھی۔ وہ ہر کام بس اسد کو خوش کرنے کو کرتی تھی۔ اس کی دوستیں حیران ہوتی کہ وہ اتنی شوہر پرست بیوی ثابت ہوئی تھی۔ جب بھی آفس سے آتا ماہا اسے تیار سجی ہوئی ملتی۔ ماہا کا کام بس اب اسد کو خوش کرنا تھا، اور وہ خوش تھا۔ تبھی تو ہر چیز ماہا کے پاس ہے، کبھی کوئی نہ نہیں، کبھی کوئی کمی نہیں۔ وہ بھی ایک دن تھا، اسد دبئی سے لوٹنے والا تھا۔ ماہا بے چینی سے اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ وہ آج خوب دل سے تیار ہوئی تھی۔ کل ہی اس نے اسد کے فیورٹ بلو کلر کی ساڑی خریدی تھی کہ اس بار اسد لوٹے گا تو خوش ہو جائے گا، مگر اسد آیا تو اکیلا نہ تھا۔ ماہا کا دل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، مگر وہ بار بار دل کو جٹلا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون ہے، کہ اسد کی آواز آئی، ماہا یہ تیمور ہے، میرا بیٹا، چھٹیوں پر آیا ہے کچھ دن کے لیے، اور تیمور یہ ہے تمہاری دوسری ماما۔
اسد اوپر جا چکا تھا بغیر یہ دیکھے ماہا کا چہرہ کسی مرد کی طرح سفید تھا۔ ایک قیامت تھی جو وہ ماہا پر گرا کر گیا تھا اور اسے کوئی ملال تھا نہ شرمندگی۔ ماہا نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو انتہائی نفرت سے ماہا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ماما مائی فٹ، وہ کہتا نکل گیا اور ماہا اس 16-17 سال کے لڑکے سے ذلیل ہو کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ماہا کمرے میں آئی تو اسد فلمیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ماہا نے بنا کسی تمہید کے اسد سے سوال کیا۔ کیا؟ اس کے جواب پر ماہا ایک بار پھر حیران ہوئی۔ وہ کتنا سنگ دل تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہی آپ کا بیٹا کہتے ہوئے اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ دکھ کے مارے ماہا سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس میں بتانے کی کیا بات تھی؟ ہاں وہ میرا بیٹا ہے، میری پہلی بیوی، اور میری شادی زیادہ عرصہ چل نہیں پائی۔ وہ اونچے گرانے کی تھی، ہمارے دماغ نہیں مل پائے تو ہم علیحدہ ہو گئے۔ بیٹا اس کے ساتھ دبئی میں ہی رہتا ہے، 2-3 سال میں مجھ سے ملنے بھی آ جاتا ہے، ورنہ میں تو مل لاتا ہوں اس سے، مگر 18 سال ہوتے ہی وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ آخری جملہ کہتے اسد کے لہجے میں فخر دور آیا تھا، اور ماہا جو اسد کے ان انکشافات پر لہو لہان ہو گئی تھی، گیلا چہرہ اٹھائے بس ایک ہی بات پوچھ پائی، مجھ سے کیوں شادی کی؟ شادی وہ تو مجھے کرنی تھی، رانیہ یعنی میری پہلی بیوی نے بھی کر لی تھی، تو مجھ میں کیا کمی تھی؟ اولاد تو میرے پاس تھی، بس بیوی کی کمی تھی جو مجھے تمہارے روپ میں مل گئی۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا اس بار کسی چھوٹے گھرانے میں شادی کروں گا۔ تمہیں دیکھا تو اچھی لگی، پھر تمہارے بارے میں پتہ کروایا اور تمہارے اسٹیٹس کو دیکھ کر پرپوزل بھیج دیا۔ بس ویسے بھی مجھے امید ہے کہ تمہیں تیمور کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی یہ اسی کا گھر ہے۔ ماہا سوچنے لگی اب وہ کیا کرے، جگڑے لڑے اس دھوکے پر یہاں اسد کا راستہ خالی چھوڑ دے۔ اس کا ذہن بند ہو گیا تھا، وہ سر تھام کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اسد اپنے بیٹے کے کمرے میں سونے جا چکا تھا۔ اس نے اسد کی پرستش کی تھی، اور اسد کیا تھا؟ انسان۔ ایسی محبت انسان سے کی تھی اس نے، ایسی جیسی خدا سے کرنی تھی۔ اس نے 3 سال بس اسد کو خوش کرنے کے پیچھے گوا دیے تھے، اور اسے کیا ملا تھا؟ دھوکہ، بے قدری، مطلب پرستی۔ اگر وہ خدا کو خوش کرنے کو 1 دن لگاتی تو کیا وہ ایسا کرتا؟ نہیں، ایسا صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ خدا تو قدردان ہے۔ عورت پر مرد کی خدمت، اطاعت و فرما برداری فرض ہے، مگر عبادت کے لائق بس خدا ہے۔ وہ خوش فہمیوں میں جی رہی تھی، دولت کی ریل پیل نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اگر کوئی امیر کبیر چھوٹے گھر رشتہ لے کر آتا ہے تو کچھ تو نیت میں کھوٹ لے کر ہی آتا ہے۔ اسے کیوں لگا کہ یہ کوئی فلم ہے؟ یہ تو اصل زندگی تھی۔ وہ پوری زندگی اس نے رو کر گزاری تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کیا سمجھتی تھی کہ جو اسے یہ سب ملا تھا اس پر اسے شکر ادا کرنا تھا، مگر کس کا؟ خدا کا۔ اور وہ شکر گزار بن گئی کس کی؟ انسان کی۔ اسد نے اسے سب دیا اور بے وقت کر دیا۔ 2 منٹ میں اسے اس کی جگہ بتا دی، اور اس کے علاوہ اسد کے کتنے دھوکے تھے، کتنے سچ تھے، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اگلی صبح اسد کے آفس جانے کے بعد خط چورے باہر نکل آئی تھی۔ خط میں اس نے لکھ دیا تھا وہ کچھ دن ماں باپ کے پاس جا رہی ہے، جلد لوٹ آئے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں واپس آنا ہی پڑے گا، یہاں معاشرے کی ریت ہے۔ اسے اب زندگی بھر اسد کے ساتھ جینا تھا، بھلے وہ روز مرے گی۔ ماں باپ کبھی اسے طلاق لینے نہیں دیں گے، پھر یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ دنیا تو یہی کہے گی، وہ ناشکری ٹھہرائی جائے گی، سارے عیب اسی کے گنے جائیں گے۔ وہ سب جانتی تھی، وہ بس کچھ دن کے لیے یہاں سے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ سب صحیح کر لے جو غلط کرتی رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل دراز میں لاک کر دیا۔ کچھ دن وہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے وقت چاہیے تھا کہ وہ اسد کے بیٹے کو اپنا بیٹا مان لے، کیونکہ اب وہی اس کی اولاد ہوگی، اور سب سے اہم کہ وہ خدا کو راضی کر لے جسے وہ شرک کر بیٹھی تھی، انسان کو پوچھ کر۔ اور اسے کسی سے امید نہ تھی، بس خدا سے تھی کہ وہ معاف کر دے گا اور اس کی زندگی کبھی نہ کبھی آسان کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی معاشرے کے ان 2 طبقات کے بارے میں لکھی ہے جنہیں عام زبان میں امیر اور غریب کہتے ہیں۔ یہ تو سن رکھا ہوگا کہ رشتے برابری میں کرنے چاہیے، مگر ہم پھر بھی خوش فہمی میں جینا چاہتے ہیں۔ مکھی دیکھ کر نگل لیتے ہیں، دولت کی چمک ہر عیب چھپا دیتی ہے، مگر بعض اوقات انسان اپنی کم نظری سے کتنی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس انسان کو ہر صورت میں آنکھیں اور دماغ کھلا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔